2012 میں محترمہ شیریں مزاری نے ایک پریس کانفرنس کی اور تحریک انصاف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے رقوم کی تقسیم کے سنگین الزامات لگائے، مگر پھر عمران خان نے ان سے ملاقاتیں کیں اور وہ ایک سال بعد یعنی 2013 میں نہ صرف پی ٹی آئی میں شامل ہو چکی تھیں بلکہ رکن قومی اسمبلی بھی تھیں۔ جستجو میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیریں مزاری کے آباء و اجداد نے کیسے انگریزوں کی غلامی کر کے پنجاب کے بڑے جاگیردار خاندان کا مرتبہ حاصل کیا۔ وفاداری ایسے کہ لائل پور فیم انگریز گورنر پنجاب خود ڈیرہ غازی خان پہنچ کر مزاری خاندان کے نئے تمندار کو پگڑی پہنایا کرتے تھے۔ محترمہ شیریں مزاری اور ان کے والد پر کرپشن کے کیا الزامات تھے؟ امریکہ سے پی ایچ ڈی، نیشن اخبار کی ایڈیٹر اور قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کی سربراہ آخر کیسے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئیں؟ آزاد خیال سگار پینے والی محترمہ شیریں مزاری کیسے دوپٹہ نہ لینے کے لیے جنرل ضیاء الحق کے خلاف ڈٹ گئیں؟ اور سب سے بڑھ کر انہوں نے پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیوں کیا؟ انگریز دور میں جن خاندانوں نے چاکری اور غلامی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ان میں مزاری خاندان سر فہرست تھا۔ اس خاندان کو ہزاروں ایکڑ زمین بطور انعام ملی اور ایک وقت میں ان زمینوں کی آمدن 70,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس خاندان کا انگریزوں کی نظر میں مقام آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ انگریز دور میں پنجاب کے گورنر سر جیمز لائل نے بذات خود ڈیرہ غازی خان جا کر خان بہادر دوست محمد خان کو تمنداری کی پگڑی عطا کی تھی۔ یہی سر جیمز لائل ہیں جن کے نام پر لائل پور شہر کا نام ہے اور فیصل آباد کے کمپنی باغ میں انہی سر جیمز لائل کی یادگار آج بھی موجود ہے۔ مزاری خاندان کی تاریخ پر بات کریں تو سکھوں کے دور میں یہ جنگجو قبیلہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کی چانڈیا اور بگٹی قبائل سے دشمنی تھی جنہیں یہ اکثر جھڑپوں میں نقصان پہنچایا کرتا تھا، لیکن جب رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو مزاری قبیلے نے اس کی ناک میں بھی دم کیے رکھا۔ رنجیت سنگھ نے مزاری قبیلے کی سرکوبی کے لیے اپنے خاص انگریز جنرل ونچورا کو ہزاروں کی فوج، توپ خانہ اور بھاری اسلحہ دے کر بھیجا۔ عمر کوٹ کے ایک مقام پر خوفناک لڑائی ہوئی لیکن مزاری قبیلہ منظم فوج کے سامنے نہ جم سکا اور انہیں رجحان کی طرف پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ مگر انگریز دور میں رجحان کے اس مزاری قبیلہ نے گوریلا جنگجو کارروائیوں کی بجائے اپنی تلواریں انگریز سرکار کو بیچ دیں اور پھر وفاداری کی ایسی تاریخ رقم کی جو آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ پی ٹی آئی کے منحرف رہنما شیریں مزاری کے جد امجد نواب امام بخش جن کی وفات 1903 میں ہوئی تھی، ان کی انگریزوں سے وفاداری کا یہ عالم تھا کہ انہیں انگریز سرکار نے وفاداری اور بہادری کا تمغہ یعنی نائٹ کمانڈر آف دا انڈین ایمپائر عطا کیا اور وہ بڑے فخر سے اپنے نام کے ساتھ KCIE لکھا کرتے تھے۔ مگر پھر مزاری خاندان میں ایک ایسا تمندار بھی آیا جس نے مٹی سے وفاداری کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نام تھا میر دوست علی خان۔ انہوں نے انگریز کی وفاداری اور احکامات کی بجاوری سے انکار کیا تو عیاشی میں پڑنے کا بھونڈا الزام لگا کر انہیں تمنداری سے ہٹا کر ان کی جگہ امام بخش مزاری کو قبیلے کی قیادت سونپ دی گئی۔ مزاری خاندان کی وفاداری کے کارنامے سر ہنری لیپل گریفن کی کتاب چیفز اینڈ فیملیز نوٹ ان دا پنجاب میں کچھ یوں لکھا ہے: نواب سر امام بخش کو ایام غدر میں ایک بے قاعدہ رسالے کا رسالدار بنا دیا گیا۔ 1859 میں میر امام بخش کو عام طور پر نمایاں خدمات سر انجام دینے کے صلہ میں نواب کا خطاب عطا ہوا۔ 1884 میں اسے CIE اور 4 سال بعد KCIE کے خطابات مرحمت ہوئے۔ وہ پروونشل درباری تھا اور ایک معین مدت کے لیے پنجاب لیجسلیٹو کا رکن بھی رہا۔ اس حوالے میں جو CIE کے خطاب کا تذکرہ ہے اس کا مطلب ہے کمپینین آف انڈین ایمپائر۔
1857 की जंग आज़ादी में कैसे मज़ारी ख़ानदान ने अंग्रेज़ सरकार के शाना बशाना जंग आज़ादी के हीरो से जंग की, इस होशरुबा कहानी को हम फिर किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं। मोहतरमा शीरी मज़ारी एक जागीरदार सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी ख़ानदान के बलख शेर मज़ारी निगरान वज़ीर आज़म रहे हैं। सीनियर सियासतदान शेरबाज़ मज़ारी, सरदार शौकत हुसैन मज़ारी और अभी मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी शीरी मज़ारी के रिश्तेदार हैं। मोहतरमा शीरी मज़ारी के वालिद सरदार आशिक मोहम्मद ख़ान मज़ारी भी दिलचस्प किरदार थे। वो ब्यूरोक्रेट थे, PIDC के चेयरमैन रहे, महकमा सनत पंजाब के सूबाई सेक्रेटरी समेत अहम पोस्टों पर तैनात रहे और रिटायरमेंट के बाद सियासत में हिस्सा लेने लगे। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की टिकट पर अपने ही कज़न सरदार शेरबाज़ मज़ारी को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और इन्हीं इलेक्शन में हार के बाद शेरबाज़ मज़ारी पाकिस्तानी सियासत से मायूस होकर सियासत से ही किनारा कश हो गए। सरदार आशिक मज़ारी की अहलिया मोहतरमा दूरे शहवार मज़ारी ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर रुकने कौमी असम्बली रहीं। सरदार आशिक मज़ारी का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी उन्होंने माया नाज सियासतदान सरदार शौकत हुसैन मज़ारी से की, जबकि मोहतरमा शीरी मज़ारी की शादी डॉक्टर ताबिश हाजिर से हुई। यही शौकत मज़ारी 2008 में असम्बली इजलास के दौरान ही वफ़ात पा गए थे। डॉक्टर ताबिश हाजिर गुज़िश्ता साल यानी 21 दिसंबर 2012 को वफ़ात पा गए थे। मोहतरमा शीरी मज़ारी के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी ईमान हाजिर मज़ारी पेशे के एतबार से वकील हैं, जबकि बेटा तालीम के लिए मुल्क से बाहर है। मोहतरमा शीरी मज़ारी की बात करें तो उनका पूरा नाम शीरी मेहरुन्निसा मज़ारी है। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी तारीख़ पैदाइश 6 जुलाई 1951 है, मगर शीरी मज़ारी गलत बयानी करते हुए अपनी तारीख़ पैदाइश हमेशा 26 अप्रैल 1966 लिखती और बताती हैं। इसकी वजह दरअसल उनके वालिद की मुबैना तौर पर एक बड़ी करप्शन है और यही वजह है कि शीरी मज़ारी को सारी उम्र अपनी असल तारीख़ पैदाइश छुपाना पड़ी। ये केस दरअसल आशिक हुसैन मज़ारी के दौर से शुरू होता है, जो एक बड़े जागीरदार थे। वही ज़मीनें जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है, यानी तकरीबन 7000 एकड़ ज़मीन, तो पाकिस्तान बनने के बाद ये ज़मीनें तमाम मज़ारी ख़ानदान में तकसीम होती रहीं। कहानी शुरू होती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से, जब उन्होंने बड़े ज़मींदारों से ज़मीनें लेकर मज़ारों में तकसीम की, तो उसमें शीरी मज़ारी के वालिद की ज़मीनें भी शामिल थीं। हैरानकुन तौर पर शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ ये करप्शन केस तहरीक इंसाफ के दौर में ही शुरू हुआ, जब एक 50 साल पुराना संदूक मिला जिसमें शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी का परवाना था। आप अंदाज़ा लगाएं कि आशिक मोहम्मद ख़ान मज़ारी को विरासत में 78,342 कनाल 13 मरले ज़मीन मिली। वो राजनपुर की तहसील रोजान के बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स में से थे। आशिक मज़ारी ने ये ज़मीन अपने पास रखने के लिए मुबैना तौर पर एक जाल साजी कुछ यूं की कि इसे अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया। उस वक्त ज़मींदारों का ये एक इकदाम था जिसके ज़रिए वो हुकूमती इकदामात से बच रहे थे और अपनी ज़मीनें बचा रहे थे। आशिक मज़ारी ने मुबैना तौर पर बाकी तकरीबन 39,000 कनाल ज़मीन का रिकॉर्ड तहसीलदार और पटवारियों के ज़रिए गायब करवा दिया। आशिक मज़ारी ने यूनाइटेड फार्म्स लिमिटेड, पंजाब प्रोग्रेसिव फार्म्स लिमिटेड और इंडस फार्म्स लिमिटेड नामी कंपनियां बनाईं और ये तकरीबन 39,000 कनाल ज़मीन इन कंपनियों को मुंतकिल कर दी गई। उस दौर में फेडरल लैंड कमीशन ने शीरी मज़ारी के वालिद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की और 1975 में उन कंपनियों को जाली करार दे दिया गया। मज़ारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हुक्म हुआ, लेकिन तहसीलदार और पटवारियों की मिली भगत से तमाम रिकॉर्ड गायब था और इस मामले में कोई सबूत ना मिल सका। फिर ये मामला फ़ाइलों में दफन हो गया। शीरी मज़ारी की उम्र उस वक़्त फ़कत 20 साल थी और उन्होंने इस सारे काम में अपने वालिद का मुबैना तौर पर साथ दिया। तहरीक इंसाफ के दौर में DG एंटी करप्शन राय मंजूर नासिर ने 50 साल पुराना 39,000 कनाल का रिकॉर्ड ढूंढ निकाला। ये रिकॉर्ड उन्हें उस दौर के नायब कासिद के घर से मिला जो फौत हो चुका था और अब उसके बेटे ने ये संदूक एंटी करप्शन के हवाले किया। एंटी करप्शन की तरफ से शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ FIR PTI के दौर में ही दर्ज हो गई।
اس بات سے قطع نظر کہ شیریں مزاری ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن وہ بہت لائٹ مائنڈڈ لبرل خیالات کی حامل خاتون ہیں۔ بچپن کے ابتدائی سال بلوچستان میں گزرے۔ انہوں نے BSc آنرز ملٹری سائنس اینڈ پولیٹیکل سائنس میں ڈبل MSc لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس سے کی، جبکہ PhD کی ڈگری کولمبیا یونیورسٹی امریکہ سے ملٹری سائنس میں کی، جہاں ان کے میجرز ملٹری ہسٹری، جیو اسٹریٹجک اور فارن پالیسی آف پاکستان تھے۔ پاکستان واپس آ کر انہوں نے بطور صحافی اور معلم اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ نیوز اینڈ ویوز کے نام سے سرکاری ٹی وی پر ایک شاندار شو ہوسٹ کرتی رہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی رہیں۔ ان کی دلیری کا اندازہ آپ اس ثمر سے لگا سکتے ہیں کہ جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں دوپٹہ لینے کا حکم جاری ہوا، یعنی سرکاری اداروں میں، تو قائد اعظم یونیورسٹی میں محترمہ شیریں مزاری نے علل اعلان اس حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ لباس کے انتخاب کا اختیار ان کا ذاتی ہے۔ ان کے ویژن اور سیاسی نالج کا اندازہ آپ اس ثمر سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو ان سے سیاسی مشورے لیا کرتی تھیں۔ آزاد خیال اور لبرل اس قدر تھیں کہ یونیورسٹی میں سگار پیا کرتی تھی۔ اپنی بات پر اڑ جانے والی محترمہ شیریں مزاری اس قدر شاندار تھیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی ایک بار یونیورسٹی کے طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا تو محترمہ نے اپنے گھر کے کاغذات بطور ضمانت عدالت میں جمع کروا دیے۔ شعبہ تدریس کا بام عروج دیکھا اور قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک ڈپارٹمنٹ کی سربراہ بنا دی گئیں۔ صحافت میں اس قدر عزت کمائی کہ پلس کے نام سے اپنا انگریزی جریدہ شائع کیا، روزنامہ جنگ کے میگ کی ایڈیٹر رہیں اور انگریزی اخبار دی نیشن کی بھی ایڈیٹر رہیں۔ مگر پھر اتنی شاندار آزاد خیال اور ماڈریٹ شیریں مزاری نے فیصلہ کیا کہ وہ سیاستدان بنیں گی۔ یہ پاکستانی سیاست میں ایک شاندار اضافہ ہوتا۔ عمران خان اس دور میں آرمی کے سیاسی کردار کے خلاف تھے، وہ انصاف کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ شیخ رشید کے بقول اس وقت یہ ایک تانگے کی پارٹی تھی، تو شیریں مزاری جیسی خاتون کو ایسی ہی پارٹی میں جانا چاہیے تھا۔ محترمہ شیریں مزاری نے 2008 میں ڈیلی نیشن کی جاب چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان آرمی کے سیاسی جرنیلوں کی مدد حاصل ہوئی تو عمران خان کے بیانات اور نظریات میں 180 ڈگری کا یو ٹرن آیا۔ شیریں مزاری پارٹی کے اندر وہ سب سے توانا آواز تھی جو عمران خان کی پالیسیوں پر تنقید کرنے لگی۔ 2011 کے لاہور جلسے سے PTI نے اڑان بھری تو شیریں مزاری پارٹی میٹنگز میں مسلسل تنقید کرنے لگیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے 2012 میں تحریک انصاف کو چھوڑ دیا۔ شیریں مزاری کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے شعور اور تعلیم کی بنیاد پر یہ درست نہیں سمجھتی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف آرمی کے سیاسی جرنیلوں سے فائدے حاصل کرے، مگر پھر عمران خان نے ذاتی طور پر شیریں مزاری سے ملاقاتیں کی اور معلوم نہیں انہیں کیا دلیل دی کہ شیریں مزاری نہ صرف مان گئیں بلکہ انہوں نے تحریک انصاف میں واپس شمولیت اختیار کر لی۔ 2013 اور 2018 میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر رکن قومی اسمبلی بنی، لیکن پھر محترمہ شیریں مزاری تحریک انصاف کے رنگ میں رنگی گئیں۔ ان کی صاحبزادی محترمہ ایمان حاضر مزاری اکثر عمران خان اور PTI پر تنقید کرتی رہیں اور اپنی والدہ کو بھی یہ بتاتی رہیں، لیکن محترمہ شیریں مزاری اپنی ڈگر پر چلتی رہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب شیریں مزاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف اور سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور کہا، میرے بچے، والدہ اور میری صحت اب میری ترجیح ہے۔ مجھے جب تیسری بار جیل لے کر گئے تو میری بیٹی بہت رو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے میں آج سے PTI یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں۔